أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين بلا شبہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے اور مشرکین میں سے فی نار جہنم وہ دوزخ کی آگ میں رہیں گے خالدین فیہا اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں اولئک ہم شر البریہ وہی لوگ مخلوق میں سب سے برے ہیں ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور سنت کے مطابق نیک اعمال کیے اولئک ہم خیر البریہ یہ لوگ مخلوق میں سب سے اچھے ہیں جزاؤہم عند ربہم ان کا بدلہ ان کے رب کے ہاں جنات عدن ہمیشگی کے باغات ہیں تجری من تحتها الانہار جن کے نیچے نہریں چلتی ہوں گی خالدین فیہا ابدا وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے ہمیشہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے ذالک لمن خشی ربہ یہ اس شخص کے لیے ہے جو اپنے رب سے ڈر گیا فَإِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ اہل کتاب اور مشرکین میں سے جو لوگ میرے پیغمبر پر ایمان نہیں لاتے اور اس کا انکار کرتے ہیں، اس کے نبوت و رسالت کا انکار کرتے ہیں، ان کی سزا یہ ہے کہ وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، جب بھی اس میں سے نکلنے کی کوشش کریں گے اسی میں لوٹا دیے جائیں گے۔ کلما ارادوا ان یخرجوا منها اعیدوا فیہا جب بھی کوشش کریں گے نکلنے کی فرشتے انہیں دوبارہ جہنم میں لوٹا دیں گے۔ اولئک ہم شر البریہ بریہ برأ یبرأ برأً و بروءً سے فعیلہ کے وزن پر مفعول کے معنی میں ہے، یعنی بریئہ۔ بریئہ کو آسانی کے لیے پھر اس کا جو حمزہ تھا اس کو یا میں تبدیل کیا گیا اور پھر دونوں یاؤں کو آپس میں ملا کر بریہ بنا دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کو اللہ کے ناموں میں
البارئ بھی ایک نام ہے، پیدا کرنے والا، اور بریہ کا معنی مخلوق، یعنی جتنی بھی اللہ کی مخلوق ہے ان سب میں بدترین مخلوق یہ لوگ ہیں، حتیٰ کہ جانوروں سے بھی بدتر ہے، کیونکہ جانوروں کے پاس عقل نہیں اور نافرمانی کا اختیار نہیں، جبکہ ان کے پاس عقل ہے، اس کو انہوں نے استعمال نہیں کیا، اور نافرمانی سے بچنے کا اختیار تھا اسے بھی انہوں نے استعمال نہیں کیا، اس لیے یہ جانوروں سے بھی برے ہو گئے۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل، بلکہ کتے اور خنزیر سے اور بری سے بری جو انسان کی نگاہ میں مخلوق ہے اس سے بھی یہ برے ہیں، کیونکہ جو جہنم میں جا پڑا پھر اس سے ذلیل اور اس سے گھٹیا اور کوئی نہیں ہوگا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بلا شبہ وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پر، اس کے رسولوں پر، اس کی کتابوں پر، یوم آخرت پر، اچھی اور بری تقدیر پر، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے جو سنت کے مطابق ہوں۔ عمل جتنا بھی خوبصورت اور اچھا نظر آنے والا ہو، اگر وہ سنت رسول کے خلاف ہے تو وہ عمل صالح نہیں ہے۔ عمل صالح وہی ہے جو اللہ کی کتاب کے مطابق ہو اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو۔ اولئک ہم خیر البریہ، یہ لوگ مخلوق میں سب سے بہترین ہیں، حتیٰ کہ فرشتوں سے بھی ان لوگوں کا مقام بلند ہے، اس لیے کہ فرشتوں کے پاس تو نافرمانی کا اختیار ہی نہیں، ان کے پاس اختیار تھا مگر انہوں نے اس اختیار کو اللہ کی رضا کے لیے اور اس کی اطاعت کے لیے استعمال کیا۔ جزاؤہم عند ربہم جنات عدن، عدن کا معنی ہمیشگی، یعنی ایسے باغات جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، نہ کبھی وہاں سے نکالے جائیں گے اور نہ انہیں موت آئے گی اور نہ وہ بیمار پڑیں گے، یعنی اس میں خوش و خرم رہیں گے اور ہمیشہ رہیں گے۔ خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ رہنے والے ہیں، ہمیشہ ہمیش۔ دو بار اللہ پاک نے ہمیشگی کا ذکر فرمایا کہ وہ ایک بار جو جنت میں داخل ہو گیا پھر اس کو وہاں سے کوئی نکالے گا نہیں۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ پاک ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اللہ پاک کا راضی ہونا تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن وہ اللہ سے کیسے راضی ہوں گے، اس کی تفصیل بخاری شریف کی حدیث میں موجود ہے۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ تبارک و تعالی یقول یا اہل الجنہ، اللہ پاک فرمائے گا اے جنت والو، فیقولون لبیک ربنا وسعدیک والخیر فی یدیک، ہم حاضر ہیں اے ہمارے رب، اور ہماری خوش بختی ہے کہ آپ نے ہم سے خطاب فرمایا اور ساری بھلائی آپ کے دونوں ہاتھوں میں ہے۔ تو اللہ پاک فرمائیں گے فیقولو ہل رضیتم، او بھائی جنت کی اتنی ساری نعمتیں پانے کے بعد تم راضی بھی ہوئے ہو کہ نہیں؟ تو وہ کہیں گے وَمَا لَنَا لَا نَرْضَى وَقَدْ أَعْطَيْتَنَا مَا لَمْ تُعْطِ أَحَدًا مِّنْ خَلْقِكَ، یا اللہ ہم راضی کیوں نہ ہوں، آپ نے تو ہمیں وہ کچھ عطا کر دیا جو مخلوق میں سے کسی کو نہیں ملا۔
تو اللہ پاک فرمائیں گے حل اعطیکم افضل من ذالک، جنت کی ان ساری نعمتوں سے بڑھ کر میں تمہیں کچھ عطا نہ کروں؟ تو وہ کہیں گے وَأَيُّ شَيْءٍ أَفْضَلُ مِنْ ذَلِكَ، اے اللہ جنت کی ان نعمتوں سے بڑھ کر کون سی چیز افضل ہو سکتی ہے؟ تو اللہ پاک فرمائیں گے ایک چیز ہے جو میں نے خاص تمہارے لیے رکھی ہوئی ہے، احل علیکم رضوانی فلا اسخط بعدہ ابدا، تم پر میں نے اپنی رضا نازل کر دی ہے، اب میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ تو یہ ایسی چیز ہوگی کہ جو جنت والوں کو نہال کر دے گی اور ان کی خوشیوں میں بے پناہ اضافہ ہو جائے گا۔ جیسے اللہ پاک نے فرمایا کہ فَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے میرے حبیب ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تو اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا ایک امتی مومن بھی جہنم میں رہے گا، آخری مومن جب تک جہنم سے نکلنا آئے تب تک میں راضی نہیں ہوں گا۔ ذالک لمن خشی ربہ، خشیت ایسے خوف کو کہتے ہیں جو عظمت اور جلالت کی وجہ سے دل میں پیدا ہو۔ فرمائے بے روح کلمہ پڑھ لینا اور بغیر خشوع کے نماز پڑھ لینا اور بوجھل دل کے ساتھ زکوٰۃ ادا کر لینا اور عبادات کو رسماً ادا کر لینا، اس سے بات نہیں بنے گی، بلکہ جب تک اللہ کا خوف اور اس کی خشیت انسان کے قدم قدم پر اس کی رہنمائی نہ کرے تب تک وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ ہر قدم اٹھانے سے پہلے وہ یہ سوچے کہ میں جو کام کرنے لگا ہوں اس سے میرا مالک ناراض تو نہیں ہوگا۔ اگر ناراضگی والا کام ہے تو فوراً اس سے پیچھے ہٹ جائے، اور اگر اللہ کو راضی کرنے والا کام ہے تو اسے کر گزرے۔ جیسے فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو آدمی اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ تو فرمایا یہ انعامات اسے ملیں گے جو اللہ کے خوف اور خشیت سے زندگی گزارتا رہا اور ایک ایک لمحے میں پھونک پھونک کر قدم اٹھاتا رہا۔ ترجمہ ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين بلا شبہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے اور مشرکین میں سے، فی نار جہنم، جہنم کی آگ میں ہوں گے، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہنے والے، اولئک ہم شر البریہ، وہی لوگ مخلوق میں سب سے برے ہیں۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، اولئک هم خیر البریہ، وہی لوگ مخلوق میں سب سے بہترین ہیں۔ جزاؤہم عند ربہم، ان کے رب کے ہاں ان کا بدلہ یہ ہوگا، جنات عدن، ہمیشگی کے باغات،
تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے سے نہریں چل رہی ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے ہمیشہ۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ ذالک لمن خشی ربہ، یہ انعام اس شخص کے لیے ہے جو اپنے رب سے ڈر گیا۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔